ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ صبح ہوئی تو عمر ناشتے سے فارغ ہو کر گھر سے نکل کر کھڑا ہوا۔ وہ زبیدہ کے محل کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ ان کے محل کے قریب پہنچا تو اس کے محل پر بڑے دروازے پر ایک بڑا سا قفل پڑا دیکھا، مگر اسے محل میں تو نہیں جانا تھا۔ اسے تو اس نان بائی کی دکان کی تلاش کرنی تھی جس کے پاس وہ لڑکا کام کرتا ہے اور جس کے متعلق اسے زبیدہ کی زبانی پتہ چل سکتا ہے کہ وہ ان کے محل میں ان کا ایک ملازم تھا۔ بازار قریب ہی تھا۔ ایک پر ایک اسے نان بائی کی دکان نظر آ گئی۔ وہ تندور پر بیٹھا روٹیاں پکا رہا تھا۔ وہ 45 سال کا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی اور دھوئیں کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ عمر نے اس کے قریب جا کر اس سے پوچھا، مجھے ایک لڑکے کے متعلق معلوم کرنا ہے۔ نان بائی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بغیر کہے، میاں جاؤ جاؤ، میں بہت مصروف ہوں، بیکار باتوں کے لیے میرے پاس ذرا سا وقت نہیں ہے۔ عمر نے اپنی جیب سے ایک اشرفی نکال کر اس کی طرف پھینکی تو وہ نان بائی مسکرایا۔ اشرفی اٹھا کر اس نے کڑی ہنس کر بولا، بھیا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عمر نے پھر کہا، ایک لڑکا جو پہلے اس محل میں ملازم تھا، کیا وہ یہاں کام نہیں کرتا؟ ہاں، اشرف چند دن میرے پاس رہا۔ یہ تقریباً 1.5-2 برس کی بات ہے کہ مگر ایک روز اس نے نہ جانے کہاں سے ایک خوبصورت بلی پکڑ لی۔ اس بلی کو اس نے اس ملک کی شہزادی کی سالگرہ والے دن بطور تحفہ دیا۔ وہ شہزادی بلی کو پا کر بے حد خوش ہوئی اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ اشرف کو ہزاروں اشرفیاں انعام میں دلوائے۔ اس روز سے اشرف نے اپنی دکان پر کام کرنا چھوڑ دیا اور شہر میں ایک خوبصورت مکان لے کر چاول کی تجارت شروع کر دی۔ اب وہ بہت امیر ہو گیا ہے اور چند روز بعد اس کی شادی اس شہر کے ایک بڑے رئیس کی بیٹی سے ہونے والی ہے۔ مگر آپ اشرف کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا وہ آپ کا دوست ہے؟ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے، مگر اس سے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے، عمر نے کہا۔ پھر وہ نان بائی سے اشرف کے مکان کا پتہ معلوم کر اس سے معلوم کرنے کے لیے چلا گیا۔ اشرف اپنے مکان میں ہی مل گیا۔ اس کی موجود آن بان دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ وہ کچھ عرصہ پہلے بہت غریب تھا۔ جب عمر نے بتایا کہ وہ زبیدہ کے پاس سے آ رہا ہے تو اشرف بڑی گرموشی سے ملا۔ اس نے بتایا کہ زمانے میں وہ زبیدہ کی امی کے ساتھ رہتا تھا تو وہ ان کا سلوک بہت اچھا ہوتا تھا۔ پھر اس نے عمر کی کافی خاطر داری کی۔ جب کافی وقت ہو گیا تو اشرف نے پوچھا، آپ نے اپنی آمد کا مقصد ابھی تک نہیں بتایا۔ عمر نے جواب دیا، میں زبیدہ کی گمشدگی امی کی تلاش کے لیے نکلا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم اس گمشدگی کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ گے۔ عمر کی بات سن کر اشرف کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ کمزور لہجے میں بولا، میں کیا جانوں ان کی گمشدگی کے بارے میں؟ اس کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر عمر سمجھ گیا کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ اس کی دھمکی آواز انداز میں کہا، اشرف شاید تم جانتے نہیں، تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم مجھے صحیح بتا دو، کیا سچ ہے کیا نہیں، کہ جس روز زبیدہ کی امی گم ہوئی تھی اس روز ایک بوڑھی پری ان کے محل آئی۔ حالانہ یہ بات عمر نے مغز انداز میں کی، مگر ان کا اشرف کو بہت برا اثر ہوا۔ اس نے لڑزتی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، مگر یقین کرو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ ایک روز محل میں رات کے وقت ایک بوڑھی پری جس کا نام گلشن پری بتایا تھا، میری مالکان یعنی زبیدہ کی امی سے ملنے آئی۔ میرے پیٹ میں شام سے درد ہو رہا تھا، اس لیے میں باغ میں ٹہلنے لگا۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ میری مالکان کے کمرے میں تیز تیز بولنے کی آواز آنے لگی۔ میں دوڑ کر کھڑکی کی طرف گیا تاکہ دیکھوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہاں میں نے گلشن پری اور ملکہ کو باتیں کرتا دیکھا۔ گلشن مالکان پر بہت گرم ہو رہی تھی۔ پھر اس نے نہایت غصے سے میری مالکان پر کچھ پڑھ کر پھونک دیا اور میری مالکان ایک خوبصورت بلی بن گئی۔ بدقسمتی سے جب گلشن پری
لپٹی تو اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ پھر اس نے میری گردن پکڑ کر کھڑکی سے اندر گھسیٹا اور آنکھیں نکال کر مجھے بولی، لڑکے تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، میں خونخوار لوگوں کو کتا بلی بنانا پسند نہیں کرتی۔ یاد رکھے اگر تم نے یہ بات کسی سے بھی کہی پھر تو یہ چھپکلی کا بچہ بنا دوں گی۔ ساری عمر دیواروں اور چھتوں پر پھرتا چلے گا۔ میں ڈر گیا اور میں نے وعدہ کر لیا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ گلشن پری چلی گئی۔ میں بہت خوف زدہ ہو کر اس لیے بھاگ گیا کہ مجھے وہ چھپکلی نہ بنا دے، اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں دروازہ بند کر کر چادر کی لپیٹ کر چپ چاپ سو گیا۔ میری مالکان کے شوہر جب پرستان کا شہزادہ مالکان کی گمشدگی سے بہت پریشان تھا۔ میں کوشش کے باوجود بھی انہیں کچھ نہ بتا سکا، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ گلشن پری کو پتہ چلا تو وہ مجھے چھوڑیں گی نہیں، اور وہ مجھے زندہ بھی نہیں چھوڑیں گی۔ پھر زبیدہ کا باپ اسے کہنے چلا گیا، میں نے نان بائی نوکری کر لی۔ اپنے مالک جو کہ اب بلی بن چکی ہے میں اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ میں اس کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ پھر ایک روز شہزادی کی سالگرہ کا اعلان ہوا۔ اسے بلی پالنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنی مالکان بلی کو شہزادی کے حوالے کر دوں تاکہ وہ شہزادی کے پاس ہر طرح عیش و آرام سے رہے۔ جب میں شہزادی کے پاس پہنچا تو وہ اتنی خوبصورت بلی کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اسے میرا تحفہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ بادشاہ بھی خوش ہو کر میرے 15,000 اشرفیوں انعام میں دی۔ یہ تو وہ کہانی، اب تم خود ہی فیصلہ کرو میرا اس میں قصور ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر اشرف خاموش ہو گیا۔ عمر نے کہا، اس میں تمہارا قصور کوئی نہیں ہے۔ اگر تم اپنی جان کا خوف نہ ہوتا تو یقیناً تم یہ بات اپنی مالکان کے شوہر سے نہ چھپاتے۔ بہرحال خوشی اس بات کی ہے کہ زبیدہ کی امی ابھی خیریت سے ہے۔ اگر ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے تو وہ پھر اپنے اصلی روپ میں آ جائے گی۔ اب مجھے شہزادی سے وہ بلی حاصل کرنی پڑے گی، مگر یہ کام بہت مشکل ہے، اشرف نے کہا۔ وہ اس بلی سے بہت محبت کرتی ہے۔ یہ بات تو ممکن ہے کہ وہ بلی کو سیدھا سادے طریقے سے تمہارے حوالے نہیں کرے گی۔ یہ کام خواہ ممکن ہو یا ناممکن، بلی کو ہر حال میں حاصل کرنا پڑے گا، عمر اٹھتے ہوئے بولا۔ اشرف کے پاس سے اٹھ کر وہ باہر نکل آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس ترکیب سے شہزادی سے بلی حاصل کی جائے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اب اسے رات ہونے کا انتظار تھا۔ رات ہوئی تو عمر نے جادو کا قالین نکالا اور اس پر بیٹھ کر شہزادی کے محل کی طرف چل دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بلی کو چرا لائے گا۔ جادو کے قالین نے اسے محل کی چھت پر اتار دیا۔ گرمیوں کے دن تھے، اسی لیے شہزادی اپنے کنجوروں کے ساتھ چھت پر سو رہی تھی۔ شہزادی کے برابر ایک بڑے بڑے بالوں والی ایک خوبصورت بلی بیٹھی اونگ رہی تھی۔ عمر بڑی خاموشی سے آگے بڑھا اور بلی کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ بلی چونک گئی اور زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس کی آواز سن کر پہلے تو شہزادی کی تینوں زنجیریں بیکار ہوئی اور پھر شہزادی بھی ہڑکڑا کر اٹھی۔ انہوں نے عمر کو جب اپنے سامنے دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ عمر اس صورت سے گھبرا گیا۔ وہ اپنی قالین کی طرف بھاگا۔ شہزادی نے جو اپنی بلی لے جاتے دیکھا تو وہ اپنے پلنگ سے کود کر اس کی طرف لپکی۔ عمر جلدی سے قالین پر بیٹھ گیا اور قالین چھت سے بلند ہونے لگی۔ شہزادی نے بھی ایک چھلانگ لگائی تو وہ قالین پر آ گئی۔ اس نے عمر کا گربان پکڑ لیا اور آنکھ نکال کر دانت پیس کر بولی، چور کے بچے، اب بتا میری بلی کہاں لے جا رہا تھا تو؟ عمر نے چلا کر کہا، عجیب لڑکی ہو تم، بلی پیچھے پڑی ہے یا نہیں دکھتا؟ یہ قالین فضا میں اڑ رہی ہے۔ اب تم شہزادی کو بھی اپنے اڑنے کا احساس ہوا۔ گردن جھکا کر دیکھو نیچے، اور دانت میں انگلی دبا کر بولی، ہائے یہ کیا چکر ہے؟ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ اگر میں کوئی جادوگر ہوتا تو شکل سے اتنا شریف نظر نہیں آتا۔ عمر نے اکڑ کر کہا۔ شہزادی ناک نچا کر بولی، میں تمہاری شرافت کا یقین کیسے کر لوں؟ تمہاری چوری میں نے پکڑ لی۔ جب اس نے چونک کر کہا، مگر یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ قالین کو روکو ورنہ میں کود جاؤں گی۔ کود جاؤ گی تو تمہارا میرا کیا کر لو گی؟
خود ہی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی، عمر نے لاواری سے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی رونے لگیں۔ عمر نے بیزاری سے کہا، یہ رونا دھونا بند کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارے محل حفاظت سے پہنچا دوں گا، مگر ابھی نہیں، کیونکہ ابھی میں وہاں سے کنزیروں کی چیخ و پکار سن کر سب لوگ جمع ہو گئے ہیں، ان خام خواہ میری گردن پھنس جائے گی۔ مگر یہ تو بتاؤ اب کہاں جا رہے ہیں؟ شہزادی نے عاجزی انداز سے پوچھا۔ عمر نے جواب دیا، ہم لوگ پرستان جا رہے ہیں۔ پھر ان سے شہزادی کی تمام کہانی سنا دی کہ کس طرح گلشن پری نے پرستان کے شہزادے سے اپنی بیٹی کی شادی کروانے کے لیے شہزادے کو بلی بنا دی تھی۔ یہ بلی اس لڑکے اشرف کے ذریعے شہزادی کے پاس پہنچی، اور اب ہم پرستان جا رہے ہیں تاکہ اس کا جادو کا اثر ختم کر سکے۔ شہزادی بہت حیران نظر آ رہی تھی۔ اب وہ قطعی ناراض نہیں تھی، اسے خوشی تھی کہ اب پرستان کے بادشاہ کی بیوی اصلی روپ میں آ جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ پرستان کی حدود میں داخل ہو گئے۔ عمر نے قالین کو ایک ویران سی جگہ پر اتار دیا اور ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ اس نے بلی کو قالین کو ایک غار میں بند کر دیا۔ غار کے منہ کو ایک پتھر سے بند کر کے اس نے شہزادی کو ساتھ لیا اور پھر گلشن پری کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب گلشن پری کے مکان پر پہنچے تو وہ سو رہی تھی۔ کچھ دیر تک دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے، کیونکہ اسے نیند سے جگا دیا تھا۔ مگر جب اس نے عمر کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئی۔ آؤ آؤ کہو کیا بات ہے؟ عمر اور شہزادی کو اندر داخل ہو گئے۔ گلشن پری بولی، میری بیٹی آپ مہمانی کے گھر آئی ہیں، میں اس وقت گھر میں اکیلی ہوں۔ عمر نے کہا، گلشن پری، میں نے ایک ایسا چکر چلایا ہے کہ بادشاہ تمہاری لڑکی سے شادی کرنے پر آمیزہ ہو جائے گا اگر تمہاری بیٹی اس بیوی بن جائے گی، اور پھر قسمت کھل جائے گی، تمہارا تعلق شاہی خاندان سے ہو جائے گا، پورا پرستان تم سے ڈرے کر رہے گا اور تمہاری عزت کرے گی۔ گلشن پری عمر کی باتیں سن کر خوشی سے پھولا نہ سما رہی تھی۔ عمر نے پھر کہا، میں تمہارا اتنا بڑا کام کر رہا ہوں تو تم میری ایک ذرا سی مشکل حل کر سکتی ہو، تم بتاؤ تو کون سی؟ میں ہر طرح کی مدد کر دوں گی۔ گلشن پری نے بڑی یقین سے کہا۔ عمر نے شہزادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکی کی چھوٹی بہن ایک مکار جادوگرنی نے ہرن بنا دیا ہے اور جادوگرنی سے لوگوں کو بہت تنگ کر رہی ہے۔ تم کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ وہ لڑکی ہرن سے پھر اپنی شکل میں آ جائے اور جادوگرنی بھی لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دے۔ تم میری مدد پر آمیدہ ہو، اس لیے میرا بھی فرض ہے کہ تمہاری مشکل دور کر دوں۔ میرے پاس ایک ایسی شیشی میں جادو کا پانی ہے، تم اس پانی کو ہرن پر چھڑکو گے تو وہ اپنی اصل روپ میں آ جائے گی۔ اس جادوگرنی کو سزا دینے کے لیے تمہیں میں ایک ایسی اگربتی دیتی ہوں۔ وہ اگربتی میرے نانا نے بڑے وقتوں کے بعد بنائی تھی۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کا دھواں جادو جاننے والا سونگھ لے تو وہ ہمیشہ کے لیے جادو بھول جاتا ہے۔ مگر مہربانی کر کے اس اگربتی کو یہاں جلانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر اس کا دھواں میری ناک میں چلا گیا تو وہ سارا محنت پانی پھر جائے گا اور میں جادو بھول جاؤں گی۔ عمر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور گلشن وہ دونوں چیزیں لے کر وہاں سے چلی گئی۔ عمر نے شہزادی سے کہا، اب کام بن جائے گا، پانی میں زبیدہ کی امی پر چھڑک دوں گا اور پھر اس کا جادو اگربتی چپکے سے گلشن پری کے گھر میں چلا دوں گا اور پھر جادو بھول جائے گی اور پھر دوبارہ کسی کو نہیں ستائے گی۔ اس کی بات سن کر شہزادی مطمئن انداز میں مسکرانے لگی۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ گلشن پری وہ دونوں چیزیں وہاں سے لے آئی۔ عمر نے شکریہ کے ساتھ دونوں چیزیں اپنے قبضے میں کیا اور پھر شہزادی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں وہاں سے سیدھا انہی پہاڑیوں میں پہنچے جہاں پر انہوں نے بلی کو غار میں بند کر دیا تھا۔ وہ غار میں پہنچے تو بلی اپنے منچوں میں منہ چھپائے سوئی رہی تھی۔ عمر نے اسے آہستہ سے اٹھا کر شہزادی کو دیا اور پھر جادو کے قالین کو بھونک دیا۔ اب وہ دونوں پرستان کے بادشاہ پرویز کے محل کی طرف جا رہے تھے۔
جب وہ محل پہنچے تو بادشاہ سو رہا تھا، مگر شہزادی اپنے کمرے میں بڑی اداس بیٹھی تھی۔ اسے اپنی امی کی بری طرح یاد ستا رہی تھی۔ عمر کو دیکھ کر وہ بڑی حیران ہوئی۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ عمر، کیا ہوا؟ میری امی جان کیا پتہ چلا؟ اس نے بڑی بے صبری سے پوچھا اور پھر شہزادی کو پلکیں چپکا کر دیکھنے لگی۔ عمر نے کہا، زبیدہ آپ کی امی مل چکی ہے، اب آپ جلدی سے جا کر اپنے ابا کو بلا لائیں۔ اس کی بات سن کر زبیدہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ وہ اسی وقت جا کر شہزادے کو بلا لائی۔ بادشاہ آنکھیں ملتا ہوا وہاں آیا۔ اس نے عمر سے پوچھا، کیا بات ہے عمر بیٹا؟ عمر نے جواب دیا، زبیدہ کی امی کو تلاش کر لایا ہوں، مگر وہ کہاں ہے؟ بادشاہ نے تعجب سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی، عمر نے مطمئن سے کہا۔ اس کی گمشدگی میں گلشن پری کا ہاتھ تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتی تھی، اس لیے آپ کی بیوی کو بلی بنا دیا تھا۔ یہ بلی جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بیوی صاحبہ ہے۔ زبیدہ نے پلک کر شہزادی کی گود سے بلی کو لے لیا اور اسے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمر نے آگے بڑھ کر اس بلی پر زمین پر رکھا اور بادشاہ بھی پھٹی پھٹی نظروں سے بلی کو دیکھ رہا تھا۔ عمر نے گلشن پری کی دی ہوئی شیشی میں سے پانی نکال کر اسے بلی پر چھڑک دیا اور وہ بلی انسانی روپ میں آ گئی۔ زبیدہ اپنی ماں سے لپٹ کر بادشاہ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس سے چہرے پر مسکراہٹ کے چمکنے لگے۔ زبیدہ کی ماں زارا نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے میرے شوہر اور بیٹی سے دوبارہ ملوا دیا، ورنہ میں تو بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ پھر اس نے بادشاہ کے کہنے پر اسے اپنی کہانی سنائی اور اس نے کہا، اس روز میں اپنے کمرے میں تھا کہ ایک بوڑھی پری آئی، داخل ہو۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ اس نے کہا کہ میری وجہ سے اس کی بیٹی کی پرویز کی شادی نہ ہو، اس لیے اگر میں خیر چاہتی ہو تو اس محل چھوڑ دو اور دور نکل جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں اپنے شوہر اور گھر نہیں چھوڑ جاؤں گی۔ میری اس بات پر مشکل ہو گئی اور اس نے مجھے جادو سے بلی بنا دیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں غصے کے سرخ انصار ہو گئے۔ اس نے نہایت گہر لہجے میں کہا، میں اس گلشن پری کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسے ایسی غیرت ناک سزا دوں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے۔ عمر نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، جہاں پناہ آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی بیوی مل گئی ہے، گلشن پری کی اس حرکت کی درگزر فرما دیجیے۔ اس کے لیے اتنا ہی سزا کافی نہیں کہ اس نے جادو بڑی محنت سے توجہ سے سیکھا ہے اور وہ اسے بھول جائے گی۔ وہ اسے کیسے بھول جائیں گے؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ دراصل وہ بوڑھی پری میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ آپ کی بادشاہ کو مجھ سے میری بیٹی سے شادی کرنے پر مجبور کریں۔ مجھے چونکہ اس پر شک ہو گیا تھا کہ اس لیے وہ واپس اپنی دنیا میں جا کر اس کا بات کا پتہ چلے تھا کہ گلشن پری نے آپ کی بیوی کو بلی بنا دیا تھا۔ میں اور میرے ملک کے شہزادی اس بلی کو لے کر پرستان آ گئے تھے۔ میں نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے بوڑھی پری پر ایک فرضی کہانی سنائی کہ شہزادی کو چھوٹی بہن کو ایک جادوگرنی نے ہرن بنا دیا ہے، تم کچھ مدد کرو۔ گلشن پری مجھ پر بہت خوش ہوئی۔ اس نے مجھے جادو کا پانی دیا اور اگربتی دی۔ جادو کے پانی کا کرشمہ آپ نے دیکھ لیا اور اگربتی کے متعلق گلشن پری نے یہ بتایا ہے کہ اگر اس کا دھواں کوئی جادوگر سونگھ لے تو وہ جادو بھول جائے گا۔ میں اب گلشن پری کے گھر جاؤں گا اور اپنی خوابگاہ میں سو رہی ہے، میں یہ جادو کی اگربتی جلا دوں گا اور وہ سوتا ہوا جادو بھول جائے گی۔ جب صبح اٹھے گی تو وہ سارا جادو بھول جائے گی۔ عمر کی بات سن کر سب لوگ بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ عمر چلا گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا، یہ نوجوان بہت عقل مند ہے، اس نے بہت بڑے عرصے میں وہ کام کر دکھایا ہے جس میں ہم 2 سال سے نہیں کر سکے۔ ملکہ اس کی بات سن کر بولی، میں نے اپنی پوری زندگی میں عمر جیسا نوجوان ذہین لڑکا نہیں دیکھا۔ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی بیٹی زبیدہ کی شادی عمر سے ہی کروں گی۔ زبیدہ اس کی بات سن کر شرما گئی اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلی گئی۔
بادشاہ زیر لب مسکرانے لگا۔ اس رات شہزادی زبیدہ کے محل میں رہی۔ دوسرے روز پورے پرستان کی سیر کر لی اور پھر زبیدہ کی ماں زارا نے اسے ٹھہرنے سارے تحفے دیے۔ اسے عمر کے ساتھ واپس محل بھیج دیا۔ شہزادی کی گمشدگی میں وہاں سے ایک نگراں رکھا گیا، مگر جب شہزادی وہاں پہنچی تو سب دم میں دم آ گیا۔ شہزادی نے اپنی کہانی اپنے ماں باپ کو سنائی اور پرستان کے لائے ہوئے تحفے بھی انہیں دیے۔ ان کے ماں باپ نے واپسی پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے عمر کو خوب خاطرداری کی۔ اسی رات عمر دوبارہ پرستان روانہ ہو گیا۔ جادو کا قالین اسے بڑی تیزی سے زبیدہ کی محل کی طرف اڑنے چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پرستان پہنچ گیا۔ بادشاہ پرویز اور ملیکہ نے غار میں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ اس کی شادی اپنی بیوی زبیدہ سے کرنے کی کہا۔ عمر نے اپنے آگے کر دیا، سر جھکا دیا۔ چند روز بعد عمر کی شادی پرستان کی شہزادی زبیدہ سے ہو گئی۔ بادشاہ نے ان کا محل اپنے محل کے برابر ہی بنوا دیا تھا۔